سورہ قصص آیت نمبر 51. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے آج کی. اگر ہم تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں تو ہم پر بہت ہی کلیئر ہو جائے گا قرآن. دیکھیں کس طرح سے شروع ہوتی ہے یہ آیت کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور البتہ یقیناً وصلنا ہم نے ہر دور میں کنٹینیوشن سے کتاب کو جاری رکھا. یعنی صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں، اللہ نے ہر دور میں الہامی کتابوں کو زمین پر ایگزسٹ رکھا. تمام انبیاء کرام نے پچھلی کتابوں کو دلیل بنایا اور آنے والے لوگوں کو جو کہ کتاب ہی سے تعلق رکھتے تھے انہیں بتایا کہ میں تمہیں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو پچھلی کتابوں میں موجود ہے. تو ذرا سا دیکھیے کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا وصل کہتے ہیں کنٹینیو کوئی چیز جاری رہے. آپ دیکھتے ہیں کہ تجوید سے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو جب ملتا ہے کہ صاد لام یہ صلے، جب یہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے دو آیتوں کے درمیان تو گویا وہ اشارہ دیتی ہے کہ آیت کو کنٹینیو کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے جاری رکھا، زمین پر ایگزسٹ رہی ان کے لیے بات کو. لہم القول، لوگوں کے لیے بات کو. قول ہم لیں گے اللہ کی وحی کو. ہر دور میں وحی، ہر دور میں کتاب ایگزسٹ رہی. کیوں رہی؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت لیتے رہیں، تاکہ لوگ اس کو غور و فکر کرتے رہیں. اب جناب اللہ بتاتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب ہر دور میں، من قبل ہی، اس قرآن سے قبل، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا، ہم بہ یؤمنون، وہ جب اس کتاب کو بھی پڑھیں گے تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے. تو ایک جو قرآن میں اہل کتاب لکھا ہوتا ہے، جیسے ہم چاہے عمل کرے نہ کرے ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، بالکل اسی طرح ایک اہل کتاب وہ ہیں جو کہ ہم یہودی اور عیسائی کے طبقے سے انہیں جانتے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وہ باقاعدہ کتاب کے دعوے دار بھی ہیں. لیکن اصل میں اہل کتاب ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کتاب کو تھامتا ہے مضبوطی کے ساتھ اور اس پر عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں بھی ہم نے کتاب دی، تو اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے کہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہی، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا، اس سے پہلے کی کتاب کا علم دیا، من قبل ہی، اس قرآن کے کتاب کے علم سے پہلے ہم نے جو لوگوں کو پچھلی کتابوں کا علم دیا، ہم بہ یؤمنون، وہ تو اس کو بھی پڑھنے کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں گے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت ہوگی ان پر اس کتاب کی تو ان کے منہ سے نکلے گا قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہیں گے ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے ساتھ بھی. کیونکہ جو پچھلی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، جو پچھلی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزر کرتا ہے، تو وہ یقیناً قرآن پڑھنے کے بعد اس کے لیے کوئی حجت نہیں رہے گی. وہ اس لیے کہ وہ پچھلی کتاب کو بھی باقاعدہ عمل کرتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ قرآن کے آرڈر ہو بہو پچھلی کتاب سے ہی ملتے جلتے ہیں تو اسے کیوں کوئی آرگیومنٹ ہوگی. پتہ چلا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا، جو بھی جس دور کے لوگوں نے بھی اللہ کی کتاب سے دل لگایا، انہیں سمجھا، انہیں غور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بھی تمام امت کو مسلم کا نام دیا، سماکم المسلمین. جو بھی اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرتا ہے
تو وہ اصل میں مسلمان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہیں بھی پچھلی کتاب کا علم ہے وہ اس کتاب کو دیکھتے ہی سنتے ہی ایمان لے آئیں گے، اور جب تلاوت ہوگی ان پر اس کتاب کی، قالو، وہ کہیں گے آمنا بھی، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اسی کتاب کے ساتھ، انہی باتوں کے ساتھ. وہ کہیں گے ہم تو انہی باتوں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. انہ الحق، وہ کہیں گے یہ کتاب بھی بالکل برحق ہے، یہ کتاب بھی بالکل پچھلی کتاب کی بات بتا رہی ہے. من ربنا، وہ اس بات کو بھی ایڈمٹ کریں گے کہ یہ کسی انسان کا کلام، کسی نبی کا کلام نہیں ہے، من ربنا ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے. انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی، یعنی اس کتاب کے نزول ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہیں. آپ نے دیکھا بہت زیادہ سمجھنے کی آیت ہے، جبکہ بہت کوئی مشکل لفظ اس کے اندر نہیں ہے. اسے بار بار پڑھیں کہ اس میں آپ کو کیا پوائنٹس مطلب آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ نے ہر دور میں نصیحت کی کتاب کو، الہامی کتاب کو کنٹینیوشن کے ساتھ جاری رکھا. اور جو اللہ کی کتاب کو ہر دور میں سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کو بھی ماننے میں ذرا دیر بھی نہیں لگائیں گے. وہ جب سنیں گے اس کے آرڈر، وہ کہیں گے ہم تو ایمان رکھتے ہیں اسی آرڈرز کے ساتھ، انہی باتوں کے ساتھ، یہ بے شک حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور ہم تو اس قرآن کے نزول ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگوں کو کیا درجات ملیں گے کہ یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ یؤتون اجرہم مرتین، انہیں دیا جائے گا ان کا اجر ڈبل. اور مرتین کا مطلب ہوتا ہے دگنا، مرتین کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھا کر، بار بار بڑھا کر اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دیں گے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے پہلے ہی، یعنی اس کے نزول سے پہلے ہی مسلمان بیٹھا ہوا تھا. وہ پچھلی کتابوں کو بہت مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اللہ اسے بے انتہا دگنا اجر دیں گے. بیما صبرو، اب دیکھیں پوائنٹ بہت اچھا کنسنٹریشن کا ہے کہ انہیں اتنا دگنا اجر کیوں ملے گا؟ بیما صبرو، اس وجہ سے جو یہ صبر کر کر جمے رہے، اپنے موقف پر جمے رہے، جہاں پر لوگ قرآن کے اصولوں کو سن کر اچھل جاتے تھے، اللہ کی کتاب کو سن کر یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو آپ جیسی باتیں پچھلے دور میں آباء و اجداد میں بھی نہیں سنی. آپ نے یہ آیت کئی بار پڑھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے آگے قرآن پیش کیا تو قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور کہا کہ آپ جیسی باتیں تو ہم نے اپنے باپ داداؤں میں بھی نہیں سنی. اور یہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ سے پہلے ہی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں انہیں دگنا اجر اس لیے ملے گا کہ یہ کہیں پر بھی تھے اور یہ اپنے موقف پر جمے ہوئے تھے، اور یہ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب کو پچھلے دنوں میں بھی پڑھتے تھے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی مسلمان ہی تھے. اللہ ان کو ان کے جمنے کی وجہ سے، ان کی سٹیبلٹی، ان کا مائنورٹی میں ہونا، ان کا مائنورٹی میں ہونا اور ان کا اپنے موقف پر جمے رہنا، ان کو بے انتہا اجر سے نوازے گے اللہ تعالی. اور ان کے اندر اور کیا کوالٹی تھی وہ آپ غور سے دیکھیے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ دور کرتے تھے بھلائی کے ساتھ برائی کو. یعنی یہ مائنورٹی میں لوگ تھے، لوگ ان کی بھی بات نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے مضبوطی سے پچھلی کتاب کے آرڈرز کو
تھاما ہوا تھا، عمل کرتے تھے، اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ اس زمانے میں بھی زکوٰۃ دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اور نمبر 4، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب یہ سنتے تھے لغو، لغویات، فضول بات، یعنی انہوں نے جو اللہ کی کتاب کو، پچھلی کتاب کو، قرآن سے پچھلی کتاب کو جو مضبوطی سے پکڑا تھا، اور جب ان کے بھی آگے غلط روایتیں، غلط حدیثیں جو اس زمانے کی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ بہت سارے نون نبیوں کے بارے میں جو جھوٹی حدیثیں بیان ہوتی تھی ہمارے زمانے کی طرح، تو یہ جب بھی لغویات سنتے تھے، جھوٹ بات دین پر سنتے تھے، جھوٹی روایتیں سنتے تھے، تو اعرضوا عنہ، یہ اگنور کرتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ یہ ان باتوں کو پچھلی کتابوں سے ٹیلی کرتے تھے، تو انہیں جب یہ لغویات لگتی تھی، جب انہیں یہ باتیں اللہ کی کتاب سے ٹکراتی ہوئی لگتی تھی، یہ اس سے اگنور کرتے ہوئے نکل جاتے تھے، اور یہ باقاعدہ کہہ دیتے تھے، ڈرتے نہیں تھے یہ لوگ۔ دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ اگر آپ کو بھی ڈبل اجر چاہیے تو یہ ڈرتے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی الہامی کتاب کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اور جب لوگ ان پر جھوٹی روایتیں اور فضول حدیثیں پیش کرتے تھے تو یہ باقاعدہ لوگوں کو ٹکا سا جواب دے کر کہتے تھے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ یعنی یہ کہتے تھے، کوئی ہم تمہارے ساتھ تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں، ہم تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ بتائیے یہ کام آسان ہے؟ یہ تو اللہ نے اس کام کو جہاد سے کنسیڈر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جاہدہم بھی جہادن کبیرہ، کہ اس قرآن کے ساتھ جہاد کرنا جہاد کبیر ہے۔ تو یقیناً پچھلی کتابوں کو بھی مضبوطی سے تھامنا، اور پھر فضول باتوں کو جھٹلاتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ ہم تمہاری جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتوں کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، کیونکہ یقیناً انہیں بھی کافر کا فتویٰ ملتا ہوگا، یقیناً ان کو بھی گستاخ رسول کا فتویٰ ملتا ہوگا۔ تو یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم۔ دیکھیے، یہ لان تان گالیاں نہیں بکتے تھے، یہ کہتے تھے سلام علیکم، ہماری طرف سے تم کو سلام، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں الجھتے، ہم نہیں چاہتے بات کرنا جاہلوں سے۔ یعنی جو الہامی کتاب کا علم، ڈائریکٹ الہامی کتاب کا علم نہیں رکھتا، وہ گویا اللہ کے نزدیک جاہل ہے۔ وہ کہتے تھے، ہم کم علم لوگوں سے الجھنا ہی نہیں چاہتے، جو اللہ کی کتاب کا علم ہی نہیں رکھتا، وہ کیوں ہم سے بحث کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ساری کوالٹی کیا تھی ان کے اندر، کہ وہ مائنورٹی میں رہتے ہوئے، جہاں پر پورا دین کرپٹ ہو چکا تھا، اور وہی حال جو آج ہمارے دور کا ہے، کہ جو جھوٹی باتیں دین پر کرنی ہے وہ صحابہ کرام اور انبیاء کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کی جاتی ہیں۔ تو یہ ڈرتے نہیں تھے، یہ ان سے الجھتے بھی نہیں تھے، یہ اپنا عقیدہ چھپاتے بھی نہیں تھے۔ یہ کہتے تھے، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم سے الجھو مت، سلامتی ہو تم پر، یعنی اللہ تمہیں نیک توفیق عطا فرمائے، انک لا تہدی من احببت۔ یعنی کیا بڑی بات اللہ نے ہمیں یہ قصہ سنانے کے بعد کی، کہ اللہ کے رسول کی تبلیغ سے پہلے بھی لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما۔ تو بڑی گہری بات، بہت بڑی گہری بات بتا دی گئی آیت نمبر 56 میں، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس سے آپ محبت کریں، جس سے آپ پیار کریں، جسے آپ محبوب رکھیں،
جسے آپ پسند کریں، آپ بھی اس کے دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ہدایت کا تو معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے کہ جہاں آپ موجود بھی نہیں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موجود بھی نہیں ہیں، آپ پر اتری ہوئی وحی وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جنہیں ماننا ہوتا ہے، جو اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، وہ پچھلی وحی سے بھی اللہ کے بارے میں جان کر اور اپنے توحید کے عقیدے پر سٹک رہ سکتے ہیں۔ یعنی صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں پھیلا، ہر دور میں دین موجود تھا اور پکڑنے والا، اپروچ کرنے والا اسے کرتا تھا، لیکن یہ بات ہے، کلیئر ہے کہ بہت مائنورٹی میں لوگ ہیں اور اختلافات کرنے کے لیے میجورٹی پیپل ہے، لیکن جو اپنے اللہ کے سے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے، اسے کسی دور کی اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کو اگر ضرورت ہے تو الہامی کتاب کی ہے، جس سے وہ اپنے رب کے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے۔ یعنی یہ کچھ لوگوں کا بیان بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ آپ سے پہلے ہی مومن بنے بیٹھے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس کو آپ محبوب رکھیں، کیونکہ اللہ ہدایت دیتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تو سب کو دینا چاہتے ہیں، لیکن پروردگار کے کچھ اصول ہیں، کچھ لاز ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہی ہدایت دیں گے جو ہدایت کی طرف خود پہلے قدم بڑھائیں گے۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے، اللہ انڈیویجولی بھی اس شخص کی بھی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا۔ تو آپ اور میں جب جس الہامی کتاب سے تعلق رکھتے ہوں، اس کے مطابق جب ہم عمل نہ کریں تو آپ بتائیے کہ پھر کون ہمیں مسلمان کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قلب پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین فائدہ اس سے اٹھانا نصیب فرما دے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ہدایت یافتہ کے اندر کیا کوالٹی ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے مہتدین کہلاتا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، اور پھر اللہ اسے بھر بھر کر اپنی ہدایت سے نوازتے ہیں۔ کوئی نبی بھی کسی کو ہدایت دینا چاہے تو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک کہ سامنے والے کے دل میں اسے لینے کے لیے سپیس نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔